یہ کون سا لا ہے جو ہمارے ہسپتال دارالصحت کے حوالے سے کیا جا رہا ہے؟ ہمارے 2 سینئر ڈاکٹرز، جس میں ڈاکٹر راشد جو میرے ساتھ بیٹھے اس علاقے کے لیڈنگ فزیشین ہیں، 30 سال سے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ دوسرے پروفیسر صاحب اتنے ٹورمنٹ ہو گئے کہ وہ آ نہیں سکے، انہوں نے 25-30 سال پہلے آغا خان میں پروفیسر رہے، اب وہ ہمارے پاس ہیں پروفیسر رضوان اعظمی۔ ان دونوں کو پولیس 4 گھنٹے کے لیے لے گئی موبائل میں زبردستی بٹھا کے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے توسط سے کہ بھائی ہم نے ایسا کیا ہم نے ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا اس سے، پروفیسر رضوان اعظمی کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان دونوں کو لے جا کے تھانے میں 4 گھنٹے تک تذلیل کرنا۔ پرنسپل کالج آف ڈینٹسٹری لیاقت کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ دارالصحت اسپتال علاقے کا واحد اسپتال ہے جو 17 لاکھ لوگوں کو گلستان جوہر میں معیاری علاج کی سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ اسپتال تمام تر قانونی اور ضابطے کے مطابق متعلقہ اداروں سے الحاق کے بعد اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ دارالصحت ہسپتال میں ایوریج ایمرجنسی میں 1 لاکھ سے زیادہ پیشنٹ دیکھے گئے 2017 سے 18 میں، 2018 سے 19 میں بھی 1 لاکھ سے زیادہ پیشنٹ دیکھے گئے۔ او پی ڈی میں پیشنٹ اگین 1 لاکھ سے زیادہ دیکھے گئے 17-18 میں بھی اور 18 اس کے بعد بھی۔ ایڈمیشن سالانہ تقریباً 9,000 اور 8,000 کا رینج۔ تو دارالصحت 25 سال سے چل رہا ہے، اور ان 25 سالوں کو اگر ہم ملٹیپلائی کر لیں ان نمبرز سے تو یہ نمبرز لاکھوں میں چلا جاتا ہے، ملینز میں چلا جاتا ہے۔ اسپتال کو سیل کرنے کے مطالبے سے نہ صرف نجی میڈیکل سیکٹر میں ایک خوف کی فضا پیدا ہو گئی بلکہ جدید ترین اسپتال کی خدمات سے بھی عوام محروم ہو جائیں گے۔ ہمارا اسٹاف کو ہیرسمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، ہماری فیمیل اسٹاف سے ہیرسمنٹ شروع ہو گئی ہے۔ ایسا شو کر دیا گیا ہے کہ اس ہسپتال کے جانے سے دیکھو یہ ہو جائے گا۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ امپلائیز اگر بے روزگار ہو گئے 1500-1600 تو یہ کدھر جائیں گے؟ ان کا روزگار کدھر جائے گا؟ ان کے ساتھ جو ان کی فیملیز اٹیچڈ ہیں وہ کدھر جائیں گی؟ انہوں نے بھی تو بجلی کا بل دینا ہوگا، انہوں نے بھی تو بچوں کی فیس دینی ہوگی۔ تو اس کا کیا گورنمنٹ نے سوچا ہے؟ انہوں نے بیبی نشوا کیس کے حوالے سے کہا کہ 9 ماہ کی بچی نشوا اپنی بہن کے ساتھ پیڈیاٹرک وارڈ میں داخل کی گئی تھی، جو اس حال اور کے کی وجہ سے ایمرجنسی میں آنے کے بعد داخل کی گئی۔ انجیکشن کی غلط خوراک کے بعد اس کی حالت بگڑ گئی اور فوراً بچی کو ICU میں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا۔ ICU کے ہیڈ جو کہ آغا خان کے ہیں ڈاکٹر نوید، انہوں نے پھر فادر کو کال کیا اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہمارے پاس بیڈ خالی ہے، ہم نے آپ کے لیے بیڈ ریزرو کیا ہوا ہے، تو آپ آج شفٹ کرا رہے ہیں؟ تو والد نے ان کو یہ جواب دیا کہ نہیں، میں اب شفٹ نہیں کرانا چاہتا، اور ہمارے ڈاکٹر کو انہوں نے بتایا کہ میں آپ لوگوں کی ٹریٹمنٹ سے سیٹسفائی ہوں اور میں اب شفٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس پر یہ بات ہو گئی منگل کی۔ بدھ کے روز بچی نے رسپانس کرنا شروع کر دیا اور اس کو ایکسٹیویٹ کر دیا، اس کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا۔ ڈاکٹر نوید نے کہا کہ چند افراد کی غفلت کو پورے ادارے پر مسلط کرنا دور اندیشی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اگر آپ نے کسی کو 5 نکات بھیجے ہیں اور وہ اس کو رسپانس بھی کر رہا ہے اور منو ان اس پہ عمل کر رہا ہے، یہ نہیں وعدہ کر رہا کروں گا، یہ نہیں کیا، کر دیا، اور اب آپ سوچئے کہ وہ پھر کس چیز کا نان کمپلائنس۔ تو ہم نے ان کو دوبارہ لکھا ہے کہ کائنڈلی ہمیں یہ ذرا گورنمنٹ یہ ایکسپلین کر دے، ہیلتھ کیئر کمیشن۔ تو ان سے جب بات ہوئی انآفیشیل، انہوں نے کہا بھائی ہم پہ بہت پریشر ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اس بارے میں، اور یہ چیف منسٹر صاحب کا پہلے بتایا گیا ہمیں کہ وربل آرڈر ہے کہ جی بند کیا جائے، ہم پہ بہت پریشر ہے سوشل میڈیا کا۔ تو اب آپ دیکھیے، جیسے آپ نے یو رائٹلی سیڈ کہ بھائی یہ کوئی پان کی دکان نہیں ہے جس کا آپ شٹر گرا دیں گے، اس میں کتنے مریض ہوں گے، کتنے لوگوں کی کلینکس ہیں جہاں دور دور سے مریض آتے ہیں۔ اب آپ سوچیے وہ کیا کر رہے ہوں گے، وہ بیچارے پریشان گھوم رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر کی ایکسس کیسے کروں۔